پاکستان تحریک انصاف کا بدلے کا نشان برقرار، پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا عدم قرار۔ الیکشن کمیشن کا 20 روز میں دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا حکم۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر افسوس ہوا، الیکشن آئین و قانون کے مطابق کرائے۔ بیرسٹر گوہر علی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل سے متعلق فیصلہ محفوظ۔ اسد عمر اور فواد چودھری بھی الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہ ہوئے۔ آئندہ سماعت 30 نومبر کو ہوگی، اس پر معاملہ نمٹا دیا جائے گا الیکشن کمیشن۔ سافر کیس میں بڑی پیش رفت، چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 28 نومبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا ٹرائل اب 29 اگست سے پہلے کی پوزیشن سے آگے بڑھے گا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنین ذوالقرنین نے حکم جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل سماعت اور 29 اگست کے بعد تک کی کارروائی کا عدم قرار دے دی۔ حکم نامے کا متن: لاہور کا فضائی معیار انتہائی ناقص، فضائی آلودگی میں لاہور دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر۔ اسموگ کی شرح 390 ریکارڈ۔ صبح کے اوقات میں مال روڈ کے علاقے میں صورتحال زیادہ سنگین، AQI سے 617 ریکارڈ۔ آلودہ فضا میں سانس لینا بھی محال، اسموگ سے شہری بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ طبی ماہرین کی شہریوں کا ماسک اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ اسموگ کا روک برقرار، سوف لاہور لاک ڈاؤن پر غور۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، اہم فیصلے متوقع۔ اسموگ کی صورتحال اور ماہرین ماحولیات اور صحت کی سفارشات کی روشنی میں اسموگ سے نمٹنے کے حوالے سے نئے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ جمعے کو بھی تعلیمی ادارے بند رکھنے کی تجویز سامنے رکھی جائے گی۔ پارکس، مارکیٹیں، جم، سنیما ہاؤس اور فیکٹریاں بھی بند کرنے کی تجویز کا جائزہ۔ سافٹ لاک ڈاؤن کو مؤثر بنانے کے ممکنہ اقدامات بھی زیر غور۔ معیشت میں بہتری کے اثرات آنے لگے، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے پر اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی۔ کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 308 پوائنٹس کا اضافہ۔ اسٹاک مارکیٹ 58,560 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 13 پیسے کی کمی، امریکی کرنسی 285 روپے پر ٹریڈ۔ IMF کے ٹیکس ریونیو اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کے مطالبات۔ عالمی مالیاتی ادارے کا تکنیکی وفد آئندہ ہفتے پاکستان پہنچے گا۔ FBR سے ایک ہفتہ ٹیکس پالیسی پر مذاکرات کرے گا۔ FBR اور IMF تکنیکی وفد ٹیکس پالیسی میں ترامیم کے لیے اقدامات کریں گے۔ مزید 10 لاکھ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا کر ٹیکس دہندگان کی تعداد 60 لاکھ تک پہنچائی جائے گی۔ ٹیکس پالیسی میں ترامیم آئندہ بجٹ میں نافذ العمل ہوں گی۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، اعلان کے باوجود جنگ بندی نہ ہو سکی۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کے آغاز میں 1 روز کی تاخیر۔ جنگ بندی آج سے نہیں کل سے ہوگی۔ جمعے سے پہلے کسی قیدی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اسرائیل کی قومی سلامتی کے مشیر کا اعلان۔ عارضی جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیل سے 150 فلسطینی خواتین اور بچوں کی رہائی کے بدلے حماس کی جانب سے 50 یرغمالی خواتین اور بچوں کو رہا کیا جائے گا۔ حماس نے ابھی تک معاہدے پر دستخط نہیں کیے، عالمی میڈیا کا دعویٰ۔ معاہدے کے تحت 3 فلسطینیوں کے بدلے 1 اسرائیلی قیدی کی رہائی ہوگی۔ 6 ہفتے فلسطینیوں کے خون کی ہولی کھیلنے کے بعد اسرائیل کا عارضی جنگ بندی پر اتفاق۔ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے موقف پر قائم ہے، غزہ میں جنگ بندی کے منتظر ہیں۔ جنگ بندی سے غزہ کے متاثرین میں امداد پہنچنے میں مدد ملے گی۔ غزہ میں اب تک 6,000 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی نیوز بریفنگ۔ کہا، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ غزہ ملبے کا ڈھیر، بچوں کا قبرستان بن گیا۔ بغیر کفن کے لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ ہماری جدوجہد کا محور آزاد فلسطین کا قیام ہے۔
فلسطین فلسطینیوں کا ہے، پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ترکی کے عوام بھی اسرائیلی ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا غزہ مارچ سے خطاب۔ تانا دیا جاتا ہے کہ شیر بلی بن گیا، کہا جا رہا ہے نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو پر سمجھوتا کر لیا، آئین پر عمل نہ کیا گیا تو پاکستان حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ بیرونی دباؤ کے باعث نظام انصاف پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، بدقسمتی ہے نا انصافی پر مبنی روایات نے ملک کو کھوکھلا کر دیا۔ رہنما نون لیگ جاوید لطیف کی نیوز کانفرنس۔ بھارتی طیارے کی کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ، جہاز میں بھارتی مسافر خاتون کی طبیعت خراب ہونے پر ہنگامی لینڈنگ کی اجازت مانگی گئی۔ طبی معائنے پر بھارتی خاتون مسافر مردہ پائی گئی۔ طیارے نے صبح 4:15 پر کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ ترجمان سول ایوییشن۔ سندھ ہائی کورٹ کا مسنگ پرسنز کے کیسز میں وزیر اعظم کو بلانے کا عندیہ، اگر پولیس اور انتظامیہ کے ہاتھ کچھ نہیں تو ہم وزیر اعظم کو بلا لیں گے۔ مسنگ پرسنز کے کیسز کو 10 سال ہو گئے، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، شہریوں کو عدالت میں پیش کریں ورنہ کوئی بھی قدم اٹھائیں گے، جسٹس نعمت اللہ پھلپھوٹو کے ریمارکس۔ 10 سال سے ہر روز 10-15 مسنگ پرسنز کے کیسز سنتے ہیں، اتنا وقت دیگر کیسز کو دیتے تو بہت معاملات نمٹ جاتے۔ جسٹس امجد سہتو، کیس کی سماعت 15 جنوری تک ملتوی۔ اور کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں تاجر کے گھر چھاپے کے دوران ڈکیتی کی واردات، گرفتار زیر تربیت ڈی ایس پی عمیر بازاری معطل، محکمانہ کارروائی شروع۔ معطلی کے نوٹیفیکیشن میں ڈی ایس پی کے خلاف ڈکیتی مقدمہ بھی حوالہ شامل۔